بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے چلتے ہیں. ابھی تک ہم نے تلاوت سیکھی تجوید کے ساتھ، معنی بھی دیکھے ہم نے. اب ایک جو چیز بچتی ہے مفہوم. ان شارٹ میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورے کے اندر ہمارے لیے کیا میسج ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، اور ہمیں پھر سننے کے بعد کون سی ترتیب اپنی زندگی میں اپنانی ہے. اور یہ بیسک نالج ہمیں یہاں پر ہر ایک مسلمان کے پاس یہ نالج ہے، لیکن ہم یہاں پر پروف ایک ایویڈنس کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، حقیقت ہے. یہ ہم اس سے اس سے باتوں میں یہاں سے وہاں سے لیکچرز میں سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں. اور ہم سب کو پتا ہے یہ سورہ کیا ہے اور کب نازل ہوا ہے، کیا یہ تمام چیزیں. لیکن آج ایک سمجھو کہ اپنا ریویژن ہو رہا ہے ایک سالڈ ایویڈنس پروف کے ساتھ. تو یہاں پر کچھ حدیثوں کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیوں کیا تھا، کیا بتانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. یہ سورہ جبکہ جو کہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل شدہ سورہ ہے، اور 5 آیتوں پر مشتمل ہے یہ، اور ایک رکوع کے ساتھ ہے. تو اس سورے میں سورہ قدر، یعنی قدر یعنی اس کا میننگ قدر، اس کا میننگ بہت طریقے سے بتایا گیا ہے یہاں پر. یعنی قدر کا کوئی ایک میننگ نہیں ہے. تو قدر کا میننگ مختلف ہے، مختلف معنی مختلف حالات کے اعتبار سے ہے. یعنی ایک قدر رکھنے والی رات، قدر و منزلت والی رات، جس کی امپورٹنس، ایک رات ایسی جس کی قدر و منزلت ہے. یعنی اس کے یہ بھی معنی ہے کہ فیصلہ کرنے والی رات. دیکھیں اس کے معنی بہت ہیں، ہم ایک ہی معنی سے نہیں چل سکتے. تو اس کے بہت سارے معنی ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. ایک تو یہ قدر و منزلت والی رات ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس رات کی. دوسرا، فیصلہ کرنے والی رات ہے. یہ رات فیصلہ کرتی ہے ہم سب کے تقدیروں کا. ہم سب کا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رات تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے. تو ایسی رات جس میں کیا ہوتا ہے، کیسے فیصلے ہوتے ہیں، سال بھر میں جو ہونا ہے اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی ایئرلی بیسس پر ہر رمضان میں یہ رات آتی ہے، رائٹ. تو یہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے تک پورا سال 1 ایئر ہمارے فیصلے کرتی ہے یہ رات. اس رات کو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں پورے. اور اس کو حکم والی بھی رات کہہ سکتے ہیں. اللہ کے احکام، اللہ کے آرڈرز، تو حکم والی بھی رات ہوتی ہے یہ. اور اس کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں. تنگی مطلب کیا؟ کمی. کمی کیا کمی ہے اس رات میں؟ اس کا نام تنگی والا کیوں کہا گیا؟ اس رات میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ اس رات میں زمین کی تنگی ہوتی ہے. زمین کی تنگی کا مطلب کیا؟ یعنی اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا میں، دنیا کی زمین کے اوپر، کہ پیر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کسی کا. تو مطلب تنگی ہوئی کہ نہیں. فار ایگزامپل میں ایک روم ہے ہمارا، ہاں، اس روم میں ہم اتنے لوگ بھر گئے تو میں کہوں گی ارے گھر، یہ پورا زمین تنگ ہو گئی ہے ہمارے لیے، یعنی کم پڑ گئی ہے، ہم لوگ نہیں سما سکتے اتنے سے روم کے اندر. تو یہی تنگی کا ورڈ یوز کیے ہیں کہ پوری دنیا کی زمین پر اتنا فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی ہو جاتی ہے، زمین کم پڑ جاتی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو اس لیے اس کو تنگی والی بھی رات کہا جاتا ہے. تو معنی مفہوم کے حساب سے تمام جتنے میں نے ابھی معنی بتائے سب صحیح ہیں، سبھی اسی رات کو لگتے بھی ہیں. حساب کتاب بھی ہوتا ہے، ہمارے فیصلے بھی ہوتے ہیں اس رات کو. ہاں،
کہ اگلے سال تک ہمارا کیا کچھ ہونا ہے، کیا کتنی رزق کھانی ہے، کہاں کہاں جانا ہے، کہاں کیا ہوگا، کس کی شادی ہونی ہے، کس کا کیا، ہر چیز کا فیصلہ، یہ فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. تو یہ ہر لحاظ سے یہ معنی کیا ہے، تمام معنی درست ہیں. اور یہ بہت ہی کیا بولتے ہیں، فضیلت والی رات، یعنی اتنی ساری چیزیں اس رات میں ہوتی ہیں، ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو نیچرلی یہ رات قدر والی رات ہو گئی. یعنی اس حساب سے بھی قدر والی رات جیسے ہم سمجھتے ہیں وہ بھی میننگ اس کو لگ رہا ہے. تو اس رات میں کیا ہے، ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں بہت ہی قدر رکھتی ہے. یعنی ہم نارملی جتنی عبادت کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس رات کو اگر وہ آپ عبادت کر رہے ہو اور وہ رات لیلۃ القدر ہے تو وہ رات کی عبادت آپ کی کیا ہے، اللہ کے یہاں بہت قدر والی ہو جاتی ہے. اور اس کا جو اجر و ثواب اللہ دے گا اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ عبادت کر رہے ہو فار ایگزامپل اور وہ رات قدر لیلۃ القدر ہے، تو وہ جتنی بھی آپ عبادت کر رہے اس رات میں اس کی قدر اتنی اللہ کے سامنے ہے کہ اس کا حساب، اس کے اجر و ثواب کا حساب ہم نہیں لگا سکتے. یعنی اس لحاظ سے بھی یہ بڑی قدر والی رات ہے. کہا جاتا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے، یعنی رات جاگتا ہے، تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یعنی ایمان اور نیت خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس رات کو گزارتا ہے، اس رات کو، تو اس کے سابقہ گناہ یعنی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام ایکسپٹ کبیرہ گناہ. کبیرہ کسی کا خون کیا ہے، کوئی بہت بڑا شرکیہ کام کیا ہے، بہت بڑے ایسے آپ نے گناہ کرے ہیں، تو اس کو پھر خود سے بول کر، ان گناہوں کو بول کر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا ہے. آٹومیٹکلی نہیں ہوں گے گناہ معاف، آپ کو اپنے گناہوں کو نیم اٹ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس طرح سے آپ کے گناہ وہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اس رات کو جو عبادت کرے گا اور جو بھی نیتیں کرے گا اور خلوصی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ جو بھی عبادت کرے گا اس کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ہمیں سب کو پتا ہے لیلۃ القدر کب آتی ہے، یہ بھی پتا ہے ہم سب کو، یہ رمضان میں آتی ہے، رائٹ. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ آخری طاق راتوں میں آتی ہے. کب آتی ہے؟ آخری 10 دنوں میں، لیکن طاق راتوں میں، آڈ نمبرز، جیسے کہ 21، 23، 25، 27، 29 آڈ نائٹس. تو یہاں پر یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر سب سے پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو اتارا. تو یہ کلیئرلی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس رات میں میں نے قرآن کو نازل کیا. یعنی قدر کی رات میں، یعنی قرآن کے نازل ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. کیا؟ ایک مطلب کہ قرآن کے نزول کی ابتدا لیلۃ القدر سے ہوئی، یعنی نازل کرنے کی ابتدا یعنی شروعات اس رات سے ہوئی. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پورا قرآن ہی لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت العزت میں نازل کیا. یعنی بیت العزت کہاں ہے؟ آسمانوں پر.
हमारी जो आखिरी आसमान हमारा है, दुनिया का आसमान। हाँ, यानी जैसे हम कहते हैं आसमान 7 है, तो दुनिया को लगकर जो आसमान है वो आखिरी आसमान है। तो उस आसमान पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बैतुल इज्जत में ये कुरान को नाजिल किया। तो कुछ भी माना हो सकता है, इधर लोहे महफूज से बैतुल इज्जत पर उतारा अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, और बैतुल इज्जत से नीचे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे सलीम पर नाजिल किया, धीरे धीरे धीरे। और पहली वही इस रात को नाजिल हुई, जिसको हम लैलतुल कद्र कहते हैं। यानी हालात के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 22 years 9 months and 9 days, ये एक हिसाब है, लेकिन हम अमूमन कहते हैं 23 years। कुरान को कंप्लीट होने के लिए 23 years लगे। तो ये हुआ कुरान का नक्शा कि कुरान इस रात में नाजिल हुआ। फिर अल्लाह पूछता है वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, हमें तो नहीं पता ना लैलतुल कद्र क्या है। जब तक कि अल्लाह ने हमें नहीं बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को, और सहाबा कराम ने आगे, इस तरह से करते करते हम तक पहुंचा। यानी जब तक अल्लाह ने नहीं बताया तब तक हम में से किसी को नहीं पता था कि ये भी रात है। तो लैलतुल की रात, कद्र की रात क्या है, अल्लाह ताला ने इसको इसका मुकाम और मर्तबा देखें आप लैलतुल कद्र की। ये अल्लाह ताला ने सवाल या अंदाज किया है ना कि ए नबी आपको क्या मालूम, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, आपको क्या मालूम, मतलब ये मखलूक को नहीं पता था, अल्लाह की जितनी मखलूक है उनको नहीं पता था, ये सिर्फ अल्लाह जानता था, राइट। अल्लाह को ही ये नॉलेज थी। फिर अल्लाह ताला ने इस रात की शान को मजीद बयान किया, और एक रात की इबादत को 1000 महीनों से ताबीर किया, यानी 1000 महीनों से बेहतर कहा इस एक रात को। यानी मजीद ये लैलतुल कद्र की रात को 4 चांद लगा दिया हमारे लिए, उम्मत के लिए। कैसे, ये कह करके अगर तुम्हें ये तुम्हारी जिंदगी में ये एक रात मिलती है तो तुम्हें क्या है, तुम्हें 1000 महीनों का सवाब मिलने वाला है। और यहाँ उस 1000 महीनों को हमने कैलकुलेट किया तो 83 years, मोर देन 83 years। तो समझो मैं कभी 20 years में फौत हो जाऊं, कभी 40 years में फौत हो जाऊं, कभी 60 years में फौत हो जाऊं, लेके चलो मैक्सिमम 80 years आई विल लिव। यानी मेरी हयाती जैसी है वैसी मैं इस दुनिया में जीऊंगी। लेकिन ये एक रात अगर मुझे नसीब हुई होगी, कभी लैलतुल कद्र की रात अगर मुझे नसीब हुई होगी और वो मैंने पाई हुई होगी, और उसको इबादतों के साथ गुजारा होगा मैंने उस रात को, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे 83 years की, मोर देन 83 years की इबादत लिख देगा मेरे खाते में। जस्ट इमेजिन, कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पर। देखिए हमें वो जन्नत में भेजने के लिए क्या कुछ अल्लाह ताला ने इंतजाम किया हुआ है, और हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। हम तो, हमारा रोना ही खत्म नहीं होता। देखिए अल्लाह किस तरह से हमें जन्नत में भेजना चाहता है अपने बंदों को। बस एक रात तुम इबादत करो और पालो जन्नत को। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि तुम्हें, तुम्हारे खाते में 83 years की अजर और सवाब लिख दूंगा मैं इबादतों का। ये किस तरह से कुदरत, यानी अजीम एहसान है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। यानी एक रात में इतने सारे अजर और सवाब हासिल कर लो, तो हमें क्या करना है, हमें तो थकना नहीं चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, राइट। तो ये चीजें देखिए, इस रात की देखिए, ये वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता ये लैलतुल कद्र की रात क्या है। मैं बताता हूँ, सुनो। ये रात लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर,
یہ تو 1000 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. یعنی یہ اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے سمجھنا اس کی امپورٹنس آف دس نائٹ، اس کی فضیلت جاننے کے لیے. پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اس رات میں ہوتا کیا ہے، یعنی وائی دس نائٹ از سو مچ امپورٹنٹ، اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے، کیا ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا اللہ نے. یعنی اس سورے کے اندر جو آیا ہے ملائکہ فرشتے والروح، جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا ہے یہاں پر. تو یہ دونوں، ان کو یہ فرشتوں کے ساتھ لیڈر ان کے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اذن سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں زمین پر. اور کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اس لیے من کل امر، تمام فیصلے کرنے کے لیے، ہمارے اللہ کے بندوں کے فیصلے کرنے کے لیے یہ نازل ہوتے ہیں. تو اللہ کیا ہے، اللہ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ فرشتے خود زمین پر نہیں اترتے، بلکہ یہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ تبھی یہ اترتے ہیں، اپنے آپ نہیں اترتے ہیں کوئی بھی. تو یہ بھی یہاں پر پتہ چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا رات ایکچولی ہوتی کیسی ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کو کیا، یہ رات سلام اور سلامتی والی ہے. سلامتی، اونلی سلامتی، پیس، امن، سکون والی رات. اور اس میں صرف اور صرف خیر ہوتی ہے، صرف اور صرف بھلائی ہوتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کہ مومن اس رات کو شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. یعنی وہ جتنی بھی عبادت کرتا ہے وہاں پر شیطان بالکل بھی نہیں آتے ہیں، تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے مومن. یا یہ سمجھو کہ فرشتے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں. یعنی جتنے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ سلام 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 کہتے ہیں ہمیں، اپنے اللہ کے بندوں کو کیا کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں. یا ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. یعنی صرف اور صرف سلامتی والی رات ہوتی ہے یہ ان شارٹ میں. تو ایک حدیث ملتی ہے حضرت عائشہ کی، اما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، کہ ایک بار انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ شب پا جاؤں، اگر میں یہ لیلۃ القدر کی رات کو پا جاؤں تو میں پھر کیا کروں. تو مطلب میں کیا دعا مانگوں اللہ سے اس رات کو. تو سب سے بڑی دعا کیا ہوگی جو میں مانگوں اس رات کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ سبھی جانتے ہیں، یہ دعا سبھی کو آتی ہے. تو ہمیں میکسیمم یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ رات کو بہت دعائیں کرنی چاہیے، بہت عبادات کرنے چاہیے جتنے بھی پاسبل ہیں. لیکن یہ دعا کو بھی لازم کرنا ہے اپنے آپ پر. کیا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے. یعنی جو چیز کو تو پسند کرتا ہے یا اللہ وہ مجھے تو عطا کر، یعنی تیری معافی مجھے عطا کر. اگر مجھے اللہ نے معاف کر دیا تو اس سے اوپر اور کیا چیز چاہیے ہمیں. تو ہوئی نا یہ اتنی بڑی دعا. تو یہ دعا کو ہم پر لازم کرنا چاہیے. تو یہ آیت سے ہمیں کیا حکمت ملتی ہے، کیا تقاضا ہے اس سورے کا. یعنی ہمارے لیے کچھ تو کچھ کہتی ہے نا یہ آیت. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، تمام انسانوں میں اللہ نے رسولوں کو منتخب کیا. یعنی جتنے انسان دنیا میں آئے قیامت سے آخر تک
قیامت تک، شروع سے قیامت تک جتنے انسان آئے ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا، منتخب کیا، چنا. رسول چنے ہوئے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود چنا. حامی میں سے، اللہ کے بندوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو اللہ نے چنا اور انہیں کیا، رسول، میسنجر بنایا اللہ نے. اور تمام جگہ جتنی دنیا میں ہے اس میں مکہ مکرمہ کو چنا اللہ نے. یعنی مکہ مکرمہ کی فضیلت یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ وہ جگہ کیا ہے ہمارے لیے. اور تمام راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو منتخب کیا. یعنی اس دنیا کی جتنی بھی راتیں ہیں نا، اس میں صرف جو اللہ نے چنی ہے وہ رات ہے لیلۃ القدر والی رات. تو ہوئی نا فضیلت والی رات، کتنی امپورٹنٹ رات ہوئی ہمارے لیے. اچھا، دوسری بات، لیلۃ القدر کی رات کی جو اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. اس کی نالج صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. اور ہم اتنا جانتے ہیں جتنے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. جتنی بات اللہ نے پہنچائی ہے، جتنی فضیلت اللہ نے پہنچائی ہے، اتنا ہم جانتے ہیں. باقی ریسٹ ٹوٹل نالج اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. اور تیسری بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ اس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے چنا. اپنی خاص کتاب جو قیامت تک چلنی ہے، اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے یہ رات چنی اللہ تعالیٰ نے. تو ہوئی نا یہ رات فضیلت والی. اس رات کی امپورٹنس دیکھیں. اور تیسرا چوتھا، قرآن کی بات اگر آئی ہے تو یہ نسل انسانی کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. یہ گائیڈنس ہے انسانوں کے لیے، یہ گائیڈ بک ہے ہم سب کے لیے. اور اس کی پاکیزہ تعلیمیات جو ہیں، اس کی جو نالج، علم جو ہے، ایجوکیشن جو ہے، یہ عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یعنی جتنا بھی قرآن میں کہا گیا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ تمام چیزیں جس پر اگر ہم چلتے ہیں تو اس میں کیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی ہمارے لیے کامیابی ہے. اور آخر میں یہ سلامتی والی رات ہے. اس رات میں کوئی شیطان پھٹکتا نہیں ہے. کیوں؟ اتنے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اس میں سراسر سلامتی، خیر بھلائی ہوتی ہے. اور جس نے بھی صحیح ایمان اور ثواب کی نیت سے اس رات کا قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام پچھلے گناہ ہے معاف ہو جاتے ہیں. یعنی دیکھیں ہمارے پاس کتنی بڑی اپرچونٹی جو ہے، وہ ہم شاید ہی ہم میں سے کچھ لوگ اس کے پر چلتے ہوں گے اور کچھ لوگ اس میں غفلت برتتے ہوں گے. تو اس رات کو پانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے یہ سوچیں. ہم پوری محنت، پوری کوشش، پوری لگن کے ساتھ، پوری خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیتوں کے ساتھ اور اجر پانے کی نیت کے ساتھ ہم اس رات کو ڈھونڈیں. اور سب سے بڑی بات، اس رات کو غفلت میں ہمیں کھونا نہیں ہے. کیسے؟ ارے وہ تو 21 کی رات کو عبادت کروں گی یا 27ویں رات کو عبادت کروں گی. دنیا میں بہت چرچت ہے نا 27ویں رات. کیسی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات ہے. ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکسڈ کچھ بھی نہیں بول رہے اور ہم فکس کر رہے ہیں. سوری ٹو سے، لیکن ہم فکس کر رہے ہیں کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات. بس بڑا اہتمام کرتے ہیں اس رات. بالفرض ایک فار دا ٹائم بینگ بحث کے حساب سے اگر لے لیں ہم یہ رات، اگر وہ رات نہیں ہوئی تو 23 کی نائٹ ہو چکی ہے تو، یا 21 کی نائٹ ہو چکی ہے لیلۃ القدر کی تو، یا 29 آخری جہاں پر ہم عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں.
ہم ایک دم غفلت برتتے ہیں، بس تیاریاں کرتے ہیں دوسری چیزوں کی. اور 29 کو اگر یہ للت القدر کی رات ہوئی تو کیا یہ تھوڑی سی غفلت سے ہم اتنی امپورٹنٹ رات ہمارے سے گوا دیں گے ہم؟ تو ہمیں کتنا محتاط رہنا ہے. یہ 10 دن آخری رمضان کے 10 دن ہمیں کتنا محتاط رہنا ہے، یہ سوچو ذرا. کہ ایسی چیز جو ہاتھ میں آتی ہے، ہمارے ہاتھ میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو گواہ بیٹھیں گے. اس لیے جو عقل مند انسان ہے نا، وہ پورے 10 دن رات جاگے گا. وہ نہیں سوچے گا آج کی 21 رات کے 22 رات، آج کی 27 رات کے 28 رات، یہ نہیں سوچے گا بیٹھ کر، بلکہ پوری راتوں کو اتنی ہی اہمیت دے گا. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا 83 ایئرس کی عبادت لینے کے لیے. کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تو سوری ٹو سے. تو یہ چیز دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرتی ہوں آج الحمدللہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت جانی، یہاں پر قرآن کی فضیلت جانی، اور یہ تمام چیزیں اس میں پکے پکے یعنی کیا بولتے ہیں نا سالڈ ایویڈنسز کے طور پر ہم نے تمام چیزیں سمجھی. آج اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی سنا، جو بھی سمجھا، سننے سمجھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.